Assalamu alaikum, my great students and my audiences across the globe. आज कोई कुछ वक्फे के बाद मैं तो बिज़ी था, इसलिए मैं आपके साथ अपनी वीडियो शेयर या अपलोड नहीं कर सका, जिसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ। आज जो मेरा मौजू है वो ज़रा माइंड ब्लोइंग और कह सकते हैं कि थॉट प्रोवोकिंग या हमारी सोच को एक दावत देना है, सोचना है कि असल में दुनिया है क्या और फिर हमारे अकायद क्या हैं। ये है तो छोटी छोटी बातें, लेकिन इन पर गौर करना इंतहाई ज़रूरी है ताकि हम ट्रूथ तक पहुंच सकें और हम इस ग्लोब के ऊपर बेहतरी पैदा कर सकें। हमारे जो आज मैं जायज़ से एक मोटिवेशनल स्पीच दूं, मैं बेहतर समझता हूं कि मैं आपके साथ एक डायलॉग करूं और मुझे आप जवाब दें। मैं आपसे सवाल करूं और आप मुझे जवाब दें। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस द ग्लोब या मुझे ऑडियंस जो मुझे सुन रहे हैं, वो मेरे सवालों के जवाब थ्रू मैसेजेस और थ्रू कॉल्स मुझे दे सकते हैं। पहला हमारा अकीदा ये है कि मौत जो है वो वक्त पर आती है और उसका एक वक्त का तयन है। अगर ऐसा है तो फिर जब हम हक़ाइक़ की तरफ देखते हैं तो दुनिया में जो आप लोग वाकिफ़ होंगे या पढ़ लें कि ब्लू जोन्स कौन से हैं दुनिया में जितने भी ब्लू जोन्स हैं वो नियर अबाउट 4 या 5 हैं, जिस पर हयात जो है एज़ कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्लोब स्पेन ऑफ लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है। वहाँ लोग 100 साल से ज़्यादा ज़िंदा रहते हैं। ये वो ट्रुथ है जिसको आपने आज तो इजी है, मैं कोई भी बात आपसे मुबालगा आराई, एग्जैजरेशन या लाई नहीं कर सकता, because you may confirm from the Google that what I am sharing with you is correct or not, अब मुझे बताएं कि क्या अगर उम्र जो है हमारी फिक्स है तो फिर वो इलाके जो ब्लू जोन्स में रहने वाले जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी उम्रें 100 से ज़्यादा क्यों हैं? वो क्या राज हैं कि ब्लू जोन्स में रहने वाले लोगों की हयात ज़्यादा है? फिर इसी तरह हम देखते हैं कि और ब्लू जोन्स के अलावा और कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जापान है और दूसरे कंट्रीज़ हैं, चाइना है और इस तरह के और 2-3 कंट्री हैं जहाँ जो है स्पेन ऑफ लाइफ ज़्यादा है। अब यहाँ से हमारा जो अकीदे के साथ है एक टकराव सा शुरू हो जाता है और उस एक कॉन्फ्लिक्ट और डिबेट की सी कैफियत पैदा हो जाती है। हालांकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। दूसरी बात यह है कि अगर अच्छा जी, डेथ्स जो है, डेथ रेट ड्यू टू एक्सीडेंट्स वो मगरब या तरक्की याफ्ता ममालिक में कम है, हादसात की अमवात कम है एज़ कंपेयर टू सब कॉन्टिनेंट और द थर्ड वर्ल्ड। ये क्या वजह है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्या मशरक़ में रहने वाले या बरे सहीर में रहने वाले या थर्ड वर्ल्ड में रहने वाले लोगों की हयात
نیچر نے یا گاڈ نے کم لکھ دی ہے. یہ بڑی جو ہے دماغ کو ہلانے والی یا ایک بڑا ریزنیبل کوشچن دماغ میں پیدا ہوتا ہے اگر ہم اپنے دماغ کو استعمال کریں. دوسری ایک اور بات ہے جو معاشرے کے اندر کہی جاتی ہے اور جس کی وجہ سے کہ جی یہ ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا تھا. اور میرے ساتھ میری جو فیس بک فرینڈز ہیں وہ میرے ساتھ کانفرنٹ بھی کرتے ہیں کہ جی اللہ نے لکھا اور اللہ کی مرضی تھی اور وہ لکھتا وہی ہے، وہ جو وہی ہوتا ہے. بھائی اللہ جو ہے، کیا اگر آپ اسے مرسیفل اور اسے انصاف پسند اگر صبر کرتے ہیں، آپ کا عقیدہ ہے، تو پھر اس عقیدے پہ اگر اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا ہے تو پھر میرا کون سا قصور ہے؟ مجھے غریب کیوں بنا دیا اللہ نے؟ دوسروں کو امیر کیوں بنا دیا؟ مجھے بیماری کیوں دے دی ہے؟ دوسرے کو صحت مند کیوں کر دیا ہے؟ شاید بہت ساری آبادی کو میری باتیں اچھی نہ لگیں، بہت سارے لوگوں کو دنیا میں، لیکن ٹروتھ کین ناٹ بی ہڈن. سچ جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا. اور جو رانگ بلیف سسٹمز ہیں یہ ہماری زندگیوں کو خراب کر رہے ہیں. فرض کرتے ہیں اگر ہم یہ کہہ لیں جی کہ ٹھیک ہے جی خدا نے لکھا ہوا ہے تو میں تو گھر میں لیٹ جاتا ہوں اور میں کوئی محنت نہیں کرتا، موت کا بھی وقت مقرر ہے اور آ جائے گی، تو کیا یہ لاجیکل اپروچ ہے ٹو ورڈز لائف؟ کیا یہ اپروچ جو ہے زندگی کے بارے میں لاجیکل ہے، ریشنل ہے یا ارریشنل ہے؟ اس کا جواب پلیز آپ مجھے دیجیے گا. ایسا کرنے سے جو ہماری نیو جنریشن جو ماں کے پیٹ سے بھی باہر آتی ہے اور وہ جب ایسے عقائد لیتی ہے تو وہ پھر سستی، کاہلی، کام نہ کرنا، قسمت پر یقین کرنا. بھائی موت تو آنی ہے، یہ کس کو نہیں پتہ؟ اور پھر یہ ایسی پروپیگیشن کرنا کہ یار موت آ جائے گی، چھوڑو لیٹے رہو، کام نہ کرو، موت آ جائے گی. تو موت تو اپنے وقت پہ آئے گی اور ہم ہیومن بینگز ہیں، ہم اینیمل نہیں ہیں. ویئر ایز کہ اینیملس کو بھی ہنگر آتی ہے اور وہ جو ہے اپنے رزق کے لیے اٹھتے ہیں، نکلتے ہیں، تلاش کرتے ہیں. اینیملس کو بھی خود بخود جو ہے وہ روزی نہیں ملتی. تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ انسانوں کو روزی کہاں سے ملے گی اگر وہ ہلیں گے نہیں؟ کیونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ میرے مقدر میں روزی لکھ دی گئی ہے. اب یہ جو رانگ بلیفس ہیں، میں اکراس دا گلوب I want to share these belief systems with all the humanity across the globe, because these beliefs make us confused about the nature and the globe and the universal phenomena and about the natural laws. So my question may be very bitter, but these questions have got a very good and reasonable weight to be answered. Blind faith جو ہے، بلائنڈ فیتھ وہ اچھائی بھی پیدا کر سکتا ہے اور اس سے برائی کے امکانات تو بہت زیادہ ہیں. کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلائنڈ فیتھ کے تھرو دنیا میں سوسائڈ بمبنگ بھی ہو رہی ہے.
اور ہیومن بینگز کو کل کیا جا رہا ہے، اور جو سچ بولے اسے دوسرے دن جو ہے وہ کل کر دیا جاتا ہے. تو یہ جو اشرف المخلوقات ہے جس کو قدرت نے سپر ہیومن بینگ کا نام دیا ہے، یہ کس وجہ سے ہے کہ یہ جو ایک فیکلٹی ہے یہ حیوانوں کو نہیں دی گئی، یہ ٹریٹ یا کوالٹی حیوانوں کو نہیں دی گئی. وہ کون سا ٹریٹ؟ آپشن کو چوز کرنا. انسانوں کو ہی یہ آپشن دیا گیا ہے، وہ برے اور بھلے کی تمیز کر سکتے ہیں، اور وہ اپنے مائنڈ کو وسیع کر کے کائنات پر غور و فکر کر سکتے ہیں اور پھر کسی نتیجے پر پہنچ سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی پابندی نہیں لگی ہوئی ہے. لیکن وہ جو ہم بلائنڈ سسٹم جو ہم بچپن سے لیتے ہیں، اور سگمنڈ فریوڈ ایک عظیم سائیکولوجسٹ ہے، اس نے کہا ہے کہ پہلے 4 سال میں عقائد مکمل ہو جاتے ہیں. اب اپنے عقائد کو بہتر کرنا جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ ہم دنیا میں اپنے آپ کو سپر ہیومن بینگ ثابت کر سکیں. انہی سوالوں کے ساتھ آج میری اسپیچ یا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور مجھے تھرو میسیج، تھرو ٹیلی فون، تھرو میسنجر، تھرو واٹس ایپ مجھے آگاہ کیجیے کہ ایم آئی رائٹ اور رانگ. اف آئی ایم رانگ you will put your arguments in front of me, and then I'll respond you very amicably. Thank you very much, audiences and my students across the globe.